السلام علیکم دوستو، میں ہوں سیف الرحمن رانا میڈیا سے۔ آج ہمارا موضوع بہت دلچسپ اور عام روٹین سے ہٹ کر ہے۔ پاکستان میں میڈیا کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا، اسپیشلی جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو اس کے بعد سے میڈیا کے کردار کو ہر لحاظ سے اثر نو زیر بحث لانا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا گودی میڈیا ہے، وہ مودی کے کہنے پر باتیں کرتا ہے، وہ مودی کے کہنے پر حقائق کو مسخ کرتا ہے، وہ مودی کے کہنے پر حقائق کو ان حکومت کی مرضی کے مطابق پیش کرتا ہے۔ حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے، وہ فاشزم کو فروغ دے رہے ہیں، وہ ہندتوا کو فروغ دے رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، فلاں میڈیا سچ بول رہا ہے، یہودی میڈیا سچ بول رہا ہے، عالمی میڈیا سچ نہیں بول رہا ہے، وہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے۔ مختلف چیزیں، مختلف آراء ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ دنیا اس وقت یہودی میڈیا کو سچ سمجھتی ہے، باقی سب میڈیا یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کی خبر دے رہے ہیں اور صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق صورتحال سے نتائج لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوامی رائے عامہ کو ہموار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان میں پسند ناپسند، اچھے برے کو نظر انداز کیے بغیر پسند ناپسند کی بنیاد پر لوگ صحافی سوشل میڈیا کی جتنے ٹولز ہیں، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا پر باتیں کرتے بیٹھتے ہیں۔ یہاں یہ صورتحال ہے کہ کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک جتنے بھی دور حکومت ہیں، چاہے ایوب خان کا ہے، چاہے ضیاء الحق کا ہے، جنرل یحییٰ کا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، سرفروز خان نون کا ہے، اس کے بعد بے نظیر صحابہ کا دور آیا، نواز شریف کا دور آیا، عمران کا دور آیا، یوسف رضا گیلانی کا دور آیا، سب ادوار میں اپنے مخالف آواز بلند کرنے والے صحافیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، انہیں جیلوں میں رکھا گیا، انہیں قیدیں دی گئی۔ کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ صحافی اپنی آواز کو اپنے ضمیر کے مطابق بلند کر سکے ہوں۔ ان پر ناروا اور بے جا پابندیاں رہیں، وہ برداشت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں لوگوں نے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کی بھی کوشش کی۔ پاکستان میں اخبارات کے لیے صحافیوں کی تنظیم PUJ، پاکستان یونین آف جرنلسٹ، نے ایک ضابطۂ اخلاق بھی مرتب کیا۔ اس ضابطۂ اخلاق پر نیوز روم کی حد تک، رپورٹنگ حد تک عمل درآمد ہوتا تھا، لیکن مالکان کی حد تک اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکومت کی پسند ناپسند کی بنیاد پر اس پر عمل درآمد ہوا، حکومت کی سنسرشپ کی بنیاد پر اس پر عمل درآمد ہوا، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ بالکل ہی ہر چیز کو میں جھوٹ غالب آ گیا ہو۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں یا الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا پر دیکھیں تو جو بندہ جس قدر اچھا جھوٹ بولے گا وہ اسی قدر مقبول صحافی اور مقبول سوشل میڈیا انفلوئنسر یا یوٹیوبر تصور ہوگا۔ اگر آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہے تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، لیکن سچ یہی ہے اور اس تلخ سچ کو آپ سب کو قبول کرنا ہوگا، مجھے بھی قبول کرنا ہوگا، آپ کو بھی قبول کرنا ہوگا، اس سوسائٹی کو بھی قبول کرنا ہوگا اور اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے کہ اس وقت جھوٹ کا راج ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے منشور، سیاسی شخصیات اپنے اپنے ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے، مختلف کاروباری گروہ اپنے اپنے کاروباری ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے، مختلف مذہبی اور لسانی اور علاقائیت پر مبنی گروہ اپنی اپنی سوچ کے اظہار کے پھیلاؤ کے لیے سوشل میڈیا کے ٹول کو آج کل بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ملک دشمن قوتیں اس قسم کا پروپیگنڈا کرتی ہیں، ایسے پروپیگنڈا کرتی ہیں جیسے وہ پاکستان کے سب سے زیادہ بے خواہ ہیں، لیکن وہ اتنا منفی پروپیگنڈا لوگوں کے اندر ڈال دیتی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کی اس قدر پراگندہ کر دیتی ہیں کہ اب یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو گیا کہ کون پاکستان کا دشمن ہے، کون پاکستان کا مخالف ہے۔ اور یہ وہ خطرناک رجحان ہے جس کی مجھے اور آپ کو شدید مذمت کرنی چاہیے، جس کے آگے ہمیں رکاوٹ بننا چاہیے، جو آنے والی ہماری نسلوں کو برباد کرے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ جس خطے کے باسی ہیں، اس دھرتی ماں سے آپ کی محبت ایک فطری تقاضا ہونا ہے
ہے، اور فطری تقاضے کے تحت آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ اس خطے سے، اس ملک سے، اس کی ثقافت سے، اس کی علاقائی رنگا رنگی سے یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور محبت کریں، اس کے لیے کام کریں، اس کو مضبوط استحکام پرور حکومت بنانے کے لیے، ریاست بنانے کے لیے، اس کے معیشت، دفاع، سماج، غرضے کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں، ایجوکیشن، تعلیم، صحت، اس کے لیے محنت کریں، جس بھی شعبے میں آپ کھڑے ہیں اس میں ہو، اور یہ محنت سچ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے یہاں سچ گم ہو چکا ہے۔ میں بعض اوقات ٹی وی چینلز پر اور یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو جس قدر سطحی سوچ کا مالک ہے، جو جس قدر منفی سوچ کا مالک ہے، جو جس قدر گھٹیا انداز میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی قدر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب زبان و تہذیب، زبان و آداب، زبان و فکر، زبان و دانش آگاہی، زبان کے ساتھ بطور مفکر آپ کا لوگوں کے سامنے آنا، وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ لوگ اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اس قدر افسوسناک زبان استعمال کرتے ہیں کہ اب زبان سے جڑے تمام خوبیاں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمیں اس ملک کے لیے اگر کچھ کرنا ہے، اگر ہمیں اس سماج کے لیے کچھ کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم ایسے تمام صحافیوں کو، ایسے تمام یوٹیوبرز کو، ایسے تمام انفلوئنس کی حوصلہ شکنی کریں جو صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں، جن کا جھوٹ کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر ہی ہم پیسہ کمائیں گے۔ انہوں نے پارٹیوں کو بھی غلط راہ پہ، سیاسی پارٹیوں کو بھی غلط راہ پہ لگا دیا ہے، انہوں نے مختلف الخیال گروہوں کو بھی غلط راہ پہ لگا دیا ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ ڈیٹ دے دیتا ہے کہ جناب کل کو فلاں یہ واقعہ ہو جائے گا، اگر یہ واقعہ نہ ہو تو یہ دیکھیے یہ ہو جائے گا، تو اگلے دن وہ واقعہ نہیں ہوتا، اگلے دن اس کی کئی بات سچ نہیں ثابت ہوتی، اگلے دن وہ اپنی خبر کو ثابت نہیں کر پاتا، تو اس پر مزید ایک ایسا جھوٹ بولے گا کہ بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ بندہ کل کیا بات کر رہا تھا اور اس وقت کیا بات کر رہا ہے۔ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ ایسی بہت سی مثالیں اس وقت موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ ایک صحافی سے میری بات ہوئی، وہ جو میرے کولیگ بھی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ اس قدر ڈٹائی سے کیسے جھوٹ بول لیتے؟ کہنا قوم سننا چاہتی تو میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر قوم نہ سنے تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جس دن میں سچ بولتا ہوں مجھے کوئی ویورشپ ہی نہیں ملتی، میری کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ جس دن میں جھوٹ بولتا ہوں سب خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ ہونے والا، یہ ہو جائے گا، یہ ہونے والا، یہ ہو جائے گا۔ سر، اس تلخ حقیقت سے، اس تلخ جو دکھ ہے، اس کو آپ قبول کیجئے، اور اس کے مداوع کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے موبائل میں، اپنے اپنے ٹی وی پہ، جہاں بھی آپ سوشل میڈیا جس طرح استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو صرف ان لوگوں کو سنیے جو سچ بولتے ہیں، جو اپنے ملک و وطن کی ترقی کے لیے بات کرتے ہیں، جو اپنے ملک کے استحکام کے لیے بات کرتے ہیں، جو اپنے ملک کے نظریاتی و جغرافی سرحدوں کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ آباد، میرے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے، جو اس ملک کی دھرتی کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ ملک سے باہر ہے، خواہ وہ ملک سے اندر ہے۔ اور میری بیرون ملک بیٹھے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی درخواست ہے کہ خدا را آپ لوگ بھی زمینی حقائق کا جائزہ لیا کریں۔ سب سے زیادہ جھوٹے لوگوں کو ان لوگوں نے جو بیرون ملک بیٹھے اوورسیز پاکستانیز ہیں، جھوٹے لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے۔ خدا را آپ اس سیر سے نکلے۔ اگر ایک بندے کی خبر 1 دن 2 دن 4 دن جھوٹ ثابت ہوئی ہے تو آپ اس سے کنارہ کشی کریں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جائزہ لے لیں، آپ اپنے ضمیر کے مطابق اس چیز کا جائزہ لیں کہ میں فلاں بندے کی بات سنتا ہوں، اس کی بات کب سچ ثابت ہوئی، کون سی بات ایسی ہے جس کا اس معاشرے پر اثر ہوا ہو، کیوں نہیں وہ سچ بولتا ہے، وہ مسلسل جھوٹ بول رہا اور میں مسلسل اسے سن رہا ہوں۔ یہ رویہ ترک کر دیں، سب ترک کر دیں، میں بھی ترک کرتا ہوں، آپ بھی ترک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اور ہمیں حق بات کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے، سچ بولنے کی توفیق دے، اور رضاکارانہ طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے ایک ضابطۂ اخلاق مرتب کریں، یوٹیوبر ہوں، انفلوئنسرز ہوں، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ہوں، صحافی ہوں، کوئی بھی ہو، جب تک اس صورتحال پہ ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، اپنی خود احتسابی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، سچ نہیں بولیں گے،
تو اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ بہرحال میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس پر عمل کیجیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، اور آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل میڈیا سے کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی یہ فیور میرے کام آئے گی۔ بہت شکریہ۔